نما کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے کونین میں یوں جلوہ سبحان اللہ سبحان اللہ مانگو تو ذرا توسط سے کبھی کچھ مانگو تو ذرا ان کے توسط سے کبھی کچھ مقبول نہ ہو ایسی دعا کوئی نہیں ہے مقبول نہ ہو ایسی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے بعد ان سے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہو دن رات نصیر کا وظیفہ پڑھتے رہو دن رات نصیر کا وظیفہ ایسا ملے رد بلا کوئی نہیں ہے کہیے سبحان اللہ ڈھیلے ماحول میں آگے بیان نہیں ہو سکے گا پڑھیے سبحان اللہ ایسا ملحدت بلا کوئی نہیں ہے کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حمد و صلات کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام و نوجوانان اہل سنت السلام علیکم بلا تمہید 26واں پارہ سورہ فتح
آیت نمبر 8 اور 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ صرف 2 مسئلے سمجھا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی اور آگے ساؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اگر ہمارے ساتھ چل پڑا تو مزید 10-15 منٹ اور چل جائیں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا شاہدن شاہد بنا کر ومبشرن اور مبشر بنا کر ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس کی صبح و شام پاکی بیان کرو۔ یہ آیہ مبارکہ کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ ہے۔ برائے کرم قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر، آپ باتوں میں لگے ہوئے، مہربانی فرمائیں اگر بیان سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں قرآن پاک کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کریں، اگر بات کہنی بھی ہے تو سبحان اللہ کی اونچی آواز میں، اس سے اونچی آواز میں۔ گرمی مجھے لگ رہی ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو سردی لگ رہی ہے، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ ترنم میں قرآن پاک بھی پڑھیں، اس ذوق میں نہیں ہوگا کیونکہ آواز میری بالکل جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی۔ اب دیکھیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ 2 آیات بینات ہیں، 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 آیت نمبر 9۔ ان دونوں آیات بینات میں خالق کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی آیہ مبارکہ میں 3 عظمتوں کا بیان فرمایا۔ اس طرح گرم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، ہم گرم ہوتے جائیں گے۔ پہلی آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا بیان فرمایا، اور دوسری آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 3 عظمتیں جو خالق کائنات نے اپنے حبیب کی بیان کی ہے، وہ کون سی عظمتیں ہیں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ شاہد یہ کوئی سندھی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔
دوسرا معنی جو ہے جو میرے امام اعلی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، سبحان اللہ، جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، میرے امام فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ترجمہ کریں کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث فرمایا، تب بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور اس حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اور حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب بھی یہ ہے، حاضر کا مطلب ہے کہ موجود ہونا اور ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ تو پتہ چلا جب آپ کہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق بہو بے شک بہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بھی ڈھیلی ہے آپ۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو آپ لوگوں کی بڑی تعریفیں کی، میں جب صحبت پر گیا میں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے آ کے دیکھنا ہے نا اور شاہکان مصطفیٰ سبی میں آ کے دیکھنا، ہم تو آپ کا جگہ جگہ پہ چرچا کر رہے ہیں اور آپ ابھی سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ اس طرح اس سے نیچے نہیں جانا ہے، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ کون سا آپ بیلچہ لگا رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے 90 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ ترجمہ بھی کر لے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو گواہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے، تو پھر گواہ بھی وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور اس جگہ پہ اس حالات کا ملاحظہ بھی اپنے آنکھوں سے کر رہا ہو۔ لیکن یہ حاضر اور ناظر یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا نا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم سے پوچھو، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کس طرح مانتے ہیں؟ عقیدہ ہمارا اور بات آپ کریں یہ بات بنتی نہیں ہے۔ آپ ہم سے پوچھیں، ایسے اوٹ پٹانگ نہ لگائیں، آپ ہمارے عقیدے پہ اٹیک نہ کریں۔ آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کا عقیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے حاضر اور ناظر ہونے کا کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور آپ کی روحانیت پوری کائنات پہ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اس کو مزید سلیس کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور پوری کائنات میرے آقا کی ہاتھ کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ہے، میرے آقا وہاں پہ ملاحظہ فرما رہی ہے۔ آواز بولیں سبحان اللہ کہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں میں بھی انشاءاللہ آپ کو اسی طرح چلاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ 2008 کے اندر میں جب کوئٹہ شہر میں امامت کرواتا تھا جیل روڈ ہوتا میں، ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی قاری صاحب آپ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہو، یہ تو شرک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بھی حاضر اور ناظر اور حضور بھی حاضر اور ناظر، یہ تو شرک ہو گیا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ قاری صاحب ہمیں اپنے اساتذہ نے بتایا ہے کہ آپ لوگ 2 مصلے بچھاتے ہیں، ایک مصلے پہ آپ کا امام ٹھہرتا ہے اور دوسرے پہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جی ہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم علیہ باللہ امامت فرماتے ہیں۔ وہ بے سبحان اللہ کسی ہے جی۔ تو میں نے اس بچے کے اس سوال پہ حیران ہو گیا کہ اس بچے کی ذہنیت کو کیسے خراب کیا گیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کے استادوں کا قصور ہے، آپ کے استادوں کے مطالعے کا قصور ہے، بیٹا چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے میری مسجد، آپ چل کے دیکھیں یہاں پہ ایک مصلی بچھا ہوا ہے یا 2؟ ہاں مولوی صاحب مصلی تو ایک بچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کو استاد نے کیسے بتایا؟ اور عجیب بات ہے کہ عقیدہ میرا ہے اور بتا رہا ہے آپ کا استاد۔ سبحان اللہ۔ تو کہا جی پھر کیسے آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا بیٹا اس کا ترجمہ کرو، یہ کوئی سنی نہیں تھا نا، ہمارا سنی اگر 40 سال کا ہو اس کی کہو کہ جی کلمہ سناؤ تو اس نے بھی کبھی محمد در رسول اللہ پڑھ دینا ہے، کبھی در پڑھ دینا ہے، تو کبھی در پڑھ دینا ہے۔ تو اس نے پڑھا کلمہ، اس کے بعد میں نے کہا بیٹا اب کر ترجمہ۔ اس نے کیا ترجمہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔ میں نے کہا بیٹا پھر آپ ترجمہ تو یہ ہونا ہے، اگر حضور حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو اب کلمے کا ترجمہ یہ کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول تھے۔ پھر تو ترجمہ یہ کرو نا، پھر آپ کلمہ چینج کر دو، پھر کان رسول اللہ پڑھیں آپ، تو پھر کلمے کے اندر کانا کا لفظ تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ خود کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہیں، آپ کی رسالت موجود ہے، آپ کی روحانیت پوری کائنات پہ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ خیر بات طویل ہو جائے گی، تو وہ کہنے لگا کہ پھر اب آیہ مبارکہ پڑھو۔ آیہ مبارکہ میں نے پڑھی کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا۔ اب مجھے کہتا ہے کہ جی شاہد کا معنی حاضر اور ناظر تو نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ آپ نے کیسے معنی کیا ہے؟ یہ تو حاضر ہو بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بچے تو نے کون سی ڈکشنری پڑھی ہے بھائی؟ میں نے کہا چل بھائی تجھے نماز جنازہ کی دعا آتی ہے؟ وہ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا چل پھر ترجمہ کر اور وہ دعا بھی پڑھ، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو بخش دے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ لفظ پہ غور کریں، سروں پہ گزارا نہ کریں، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ وشاہدنا، یہ شاہدن، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کا ترجمہ۔ اب وہ بچہ پریشان، وہ جی ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے، غائبنا جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے۔ میں نے کہا بیٹا آپ پھر یہاں پہ ترجمے میں ڈنڈی کیوں مار رہے ہو؟ اگر شاہد کا معنی حاضر نہیں ہے، اگر شاہد کا معنی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر آپ یہاں پہ ترجمہ کرو کہ ہمارے گواہ کو بھی بخش دو۔ اگر گواہ والا معنی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ بھی یہ کریں، نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شاہد کا معنی گواہ بھی ہے اور حاضر اور ناظر بھی ہے۔ اس طریقے سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک
مدینہ منورہ میں ہے اور آپ کی روحانیت پوری کائنات میں ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ جس طرح کہ بلا تمثیل ایک ہی سورج ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور یہ پورا سورج پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے۔ سپی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب والا یہ سپی سے اوپر رہا ہے، جناب والا خچک والے کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے خچک سے اوپر آ رہا ہے، جناب والا لاہور والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس پوری کائنات میں سورج ایک ہے، طلوع ہونے کی جگہ اس کی ایک ہے، لیکن اس کی نورانیت پوری کائنات پہ ہر جگہ پہ حاضر ہو۔ جس طریقے سے بلا تمثیل سورج کو ہر شخص دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہاں پہ موجود ہے، تو بلا تمثیل میرے آقا کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور آپ کی روحانیت پوری کائنات میں ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضر کا مطلب ہے موجود اور ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ بے شک بے شک۔ اب میں اگر اس پر دلائل دوں کہ حضور کیسے حاضر ہیں کیسے ناظر ہیں، بڑا وقت چاہیے اس کے لیے۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی پڑھنے لگا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ابھی سامنے سے جو ہم نے دیکھا تو بس بات یہی ہے، نہیں۔ آئیے عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، دونوں جگہ پہ یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آئی۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے بتایا نا کہ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کو خالق کائنات نے میری ہاتھ کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح رکھا ہے اور میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے امتیوں کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرائی امامت۔ پچھلی صفوں میں آخری صف میں ایک صحابی رسول سے نماز کی حالت میں غلطی ہو گئی۔ بابا سے بولنا کہیں سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اونچی آواز میں کہیں گے سبحان اللہ تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ آخری صف میں ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، میرے آقا نے نماز ختم کی اور پھر میرے آقا صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا۔ تو میرے پیارے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کے جملے پہ آپ غور فرمائے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ او میرے پیارے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ نہیں، خدا کی قسم میرے آقا نے رب کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ واللہ مجھے رب کی قسم ہے، مجھے خالق کائنات کی قسم ہے کہ میں آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ لا یخفا علی رکوعکم۔ او میرے پیارے صحابہ نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے ولا خشوعکم، نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میرا قبلہ صرف آگے ہے، میں صرف آگے دیکھتا ہوں، نہیں، واللہ مجھے رب کی قسم ہے لا یخفا علی رکوعکم، تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے دل کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری، سبحان اللہ۔ کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں صاحب علم حضرات بیٹھے ہیں، لعرا فعل مضارع پہ لام تاکید داخل ہو گیا، ویسے ہی اگر لام تاکید داخل نہ ہوتا تو جناب والا یہ دونوں ٹینسز اس میں پائے جا رہے ہیں کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور دیکھتا بھی رہوں گا۔ ابھی حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج
کیا ہوا ہے کہ کسی صحابی سے غلطی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھ لے کہ صرف اس واقعے کا مجھ کو پتا ہے، میرے آقا نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ لَأَرَاكُمْ بِوَرَاءِ ظَهْرِي، جیسے میں اب دیکھ رہا ہوں 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح دیکھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناظر ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے حاجی زاہد صاحب کیا کر رہے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ ہے میرے آقا کی عظمت۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ میں 3 عظمتوں کا ذکر ہوا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے مبعوث فرمایا، اور پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا، مبشر بنا کر، یہ دوسری عظمت ہے، وَنَذِيرًا، اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ 3 عظمتیں ہیں، ایک ایک پہ ڈسکس ہو سکتا ہے، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن آئیے میں اگلے 3 حکم کے بارے میں کہ خالق کائنات نے دوسری آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس میں خالق کائنات نے 3 کاموں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے سبحان اللہ کی؟ محمود بھائی کی جب تک آواز آئے گی پھر بولیں گے بھائی سبحان کی آ رہی ہے، آواز بولیں سبحان اللہ۔ اب رب تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم ارشاد فرمایا، پہلے اپنے نبی کی 3 عظمتوں کا بیان فرمایا، پھر 3 حکم ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم بھی کرو، اس کی توقیر بھی کرو۔ یہاں پہ آپ غور کریں، پیچھے ذکر آیا ہے 2 باتوں کا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ لیکن جب تعظیم کی بات آئی، خالق کائنات نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کی تعظیم اور توقیر کرو۔ کیوں یہاں پہ واحد کی ضمیر کیوں لائی؟ اس لیے کہ عزیزان محترم خالق کائنات نے اس اسلوب کو اختیار فرما کے ارشاد فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ میری تعظیم کرنا ہے۔ جس نے میرے آقا کی تعظیم اور توقیر کی، جس نے میرے آقا کی عزت کی، گویا اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ آج ہمیں ناموس کا لفظ سمجھ نہیں آتا، ناموس رسالت سمجھ نہیں آتا، اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اگر 5000 والا نوٹ بند ہو جائے تو جناب والا جاہل کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ چوک پہ کھڑا ہو کے جناب والا حبیب بینک پہ آ جاتے ہیں، آج 5000 جو نوٹ بند تھی وہ اب جب ہم نے کہہ دیا نا کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور اس کے خلاف ہم ریلی نکالنے لگے، مولوین کی چھات ہوا، مولوین کی چھات دماغ خراب تھی، وہ ہر دین ان کی ریلی آ بھائی ناموس رسالت میرے آقا کی عزت ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، حضور کی تعظیم اور توقیر، اس کے بغیر تو ایمان بھی مکمل نہیں ہے بھائی۔ میں صرف آج اس پہ بات کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم اسلام وہ سچا دین مذہب ہے کہ نبی تو نبی، اسلام نے تو چھوٹے اور بڑوں کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک سنا آپ کی سبحان اللہ سے لگتا ہے، کیونکہ فقیر ممتاز صاحب نے بھی مجھے حکم دیا کہ صحیح ترنم تھے، حدیث پاک آپ کو ترنم میں سنا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا جذبہ کیا ہے۔
من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آپ کی ڈھیلی ہے، پیچھے آتے ہیں ریوس لگا کے جس طرح پیچھے جاؤں گا، من لم یرحم صغیرنا، کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا. یہ حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سنے کہ ہم مسلمان ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا وَلَمْ يُعَكِّرْ كَبِيرَنَا، اور اپنے بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک کتنی بڑی خالق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا تو وہ میری امت میں سے بھی نہیں ہے. ارے جو اسلام ایک عام مسلمان کی عزت اور ناموس کی بات سکھاتا ہو تو پھر وہ اپنے نبی کی عزت اور ناموس کتنی بات کرتا ہو. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کس درجے کی کرنی چاہیے؟ اس کے لیے عزیزان محترم یا تو پھر قرآن پاک کو دیکھیں یا پھر صحابہ کرام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ ہے. بابا سے بولیں سبحان اللہ. اب آپ کو میں قرآن پاک سے، کیونکہ بھئی آپ کو صرف، کیونکہ ابھی اگر ان کی میں تفسیر میں چلا گیا نا، میں اب صرف قرآن پاک پڑھوں گا اور قرآن پاک کے ساتھ بس اس کا لفظی ترجمہ کر کے بس 2 آیات مبارکہ حضور کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں پھر بھی سبحان اللہ ڈھیلی ہے. قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ اپنے نبی کی تعظیم اور توقیر کس درجے کی کرنی چاہیے. آئیے عزیزان محترم، یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو اے پروردگار. جب ہم لفظ راعنا نہ کہیں تو پھر کون سا لفظ استعمال کریں؟ عزیزان محترم، اس کا پس منظر تھوڑا آپ کو میں بیان کروں. اللہ اکبر کبیرہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرتی، اگر کسی صحابی رسول کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، وہ مسئلہ سمجھ نہ آتا تو کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ راعنا کا لفظ استعمال کرتا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اے آقا ذرا ہماری رعایت فرمائیے. مطلب یہ ہے کہ اے آقا یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، دوبارہ ریپیٹ فرمائے. لیکن عزیزان محترم، اس راعنا کے لفظ کو یہودی جو ہے جناب والا کھینچ کی بے ادبی کے لیے پڑھتے تھے. اس کا ترجمہ یہ ہو جاتا تھا کہ اے ہمارے چرواہا، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت. جب خالق کائنات نے یہ دیکھا کہ راعنا کے لفظ کے ترجمے کو یہودی غلط مفہوم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہی لفظ صحابہ کرام بھی بول رہے ہیں، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اب لفظ راعنا
تو عزیزان محترم صحابہ کرام عرض کرنے لگے جب رائنا کا لفظ نہ کہیں تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا. اب رائنا کا لفظ نہیں کہنا کیونکہ دربار ایسا ہے، حضور کا مقام ایسا ہے، حضور کی ناموس ایسی ہے، حضور کی عزت ایسی ہے کہ ایک لفظ رائنا جس کا معنی بھی درست ہو لیکن اس کا مفہوم اگر کوئی غلط نہیں، لیکن خالق کائنات نے فرمایا یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اب جب تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے رائنا بھی نہیں کہنا، وَقُولُ انظُرْنَا انظر کہیں، انظرنا یا رسول اللہ واسمعوا، اور ایک ہی بات ایک ہی بارے میں سن کے ایک ہی دفعہ آپ اپنی اس بات کو سمجھ لیں کہ بس دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی، بس توجہ کے ساتھ ایک ہی دفعہ مسئلہ سن کے بس اگر کسی کو نہ آئے وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہے کہ انظر حالنا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں خالق کائنات کتنا سکھا رہا ہے، اور دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. خالق کائنات نے 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ بلاؤ. اگر تم نے اس طرح کی بات کی، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے ذرا بھی تمہاری آواز بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تمہارے ساری زندگی کے اعمال تباہ و برباد کر دوں گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ حج پر ناز نہ کرنا، 10 حج کر کے حجاج کہلانے والوں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے ذرا سی بھی آواز اونچی کی نا، یہ ایسی بارگاہ ہے، یہ ایسا ریڈ زون ہے کہ یہاں کسی نے بھی وہ اونچی بات تو اپنی جگہ پہ، یہاں پہ عزیزان محترم کوئی پر بھی نہیں مارتا. اور جبریل علیہ السلام اس کا ادب سکھاتے ہیں. جبریل سے پوچھو نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا کیسا ادب کرنا چاہیے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ پلکوں سے در یار پہ دستکی دینا. مزہ نہیں آ رہا ہے بھائی، باواز بولو سبحان اللہ. کہ پلکوں سے در یار پہ دستکی دینا، کیونکہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا.
सर पाया गया। सुभान अल्लाह। बारगाह है। अब ये तो खालिक कायनात ने कुरान मजीद में 20 आयात मुबारका हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस पे दलालत करती है, हुजूर की इज्जत और नामूस पे दलालत करती है। आइए, मैंने आपको कहा या तो हमें हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर कुरान बताएगा या सहाबा किराम की जिंदगी बताएगा। आओ सहाबा किराम की जिंदगी का मुताला करते हैं कि सहाबा अपने नबी से कितना प्यार करते हैं, सहाबा हुजूर की कितनी ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम, मैंने जब मुताला किया ना कि सहाबा किराम की जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर के बारे में, खुदा की कसम हुजूर की ज़ात तो अपनी जगह पे, जिस सवारी पे मेरे आका सवार हो और वो सवारी के पेशाब का अदब भी सहाबा किराम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फिर भी नहीं चाहिए। बड़ी तवज्जो के साथ अब ये ऐसी बात करने लगा हूं, ये न कहें कि जनाब ये आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। जाओ कुरान पाक किसी का भी तर्जुमा उठाकर 26वां पारा सूरह हुजरात आयत नंबर 9 का शान नुज़ूल पढ़े, आपको ये सारा मसला समझ आ जाएगा। मैं आपको सहाबा किराम का मिजाज बताने लगा हूं। बाबा ने बोले सुभान अल्लाह। ये इसका शान नुज़ूल क्या है? जाएं किसी भी तफसीर को उठाकर देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका एक मर्तबा इब्ने उबई मुनाफिकों का सरदार, उसके मोहल्ले की तरफ मेरे आका दराज गोश पे सवार होके रवाना हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। भाई इधर बातें मत करें भाई, सुभान अल्लाह, वो लास्ट में बच्चे बातें करें। सुभान अल्लाह। आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी अदब नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। आप जब कुरान पाक को, आप अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक का अदब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, अब इनको क्या नामूस समझ आया? ये वही है जिनके 5000 बंद हो जाए तो वो बात समझ आती है। मैं हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ भाई। ये जाकर देखें सूरह हुजरात आयत नंबर 9, उसका शान नुज़ूल पढ़े कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई के मोहल्ले की तरफ गए ना, आप दराज गोश पे सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिसको आप सिंधी में गद्दा कहते हैं, दराज गोश, क्योंकि जिस चीज को मेरे आका के साथ निस्बत हो जाए ना तो फिर अल्फाज भी इस तरह के बोलने चाहिए। हम बाअदब लोग हैं, बेअदब नहीं है। तो जब मेरे आका दराज गोश पे सवार होके उस अब्दुल्ला इब्ने उबई के मोहल्ले में पहुंचे तो वहां पे मेरे आका की सवारी ने पेशाब मुबारक फरमा लिया। वो अब्दुल्ला इब्ने उबई बदबख्त, उसने क्या किया? नाक चढ़ा ली उसने। आप देखिए ना कि किसी चीज, आपको अगर कोई चीज पसंद ना हो, नाक के ऊपर कपड़ा रख लेते हैं या अपनी शक्ल बिगाड़ लेते हैं, यार गंदी बदबू बचे। अल्लाह उस मुनाफिक ने जब मेरे आका के उस दराज गोश ने, उस गधे ने पेशाब मुबारक फरमा लिया तो उसने अपना नाक चढ़ा लिया, तो साथ ही मेरे आका के साथ मेरे आका के गुलाम अब्दुल्ला बिन रवाहा भी मौजूद थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने उस मुनाफिक को देखा, आपने कहा वो बदबख्त, तुझे हया और शर्म नहीं आती? ये सहाबा किराम के हुजूर की साथ अपनी जगह पे, लेकिन जिस साथ
جس ذات کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ میرے آقا کا لمس ہو جائے، جس چیز کے ساتھ میرے آقا کی نسبت ہو جائے، صحابہ اس کے ادب و عظمت تعظیم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، گدھے نے پیشاب کیا، اس دراز گوش نے پیشاب کیا، عبداللہ بن رواحہ نے اس عبداللہ بن ابی کو کہا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے ناک چڑھانی ہے؟ اور پھر وہاں پہ صحابی رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے رب کی قسم ہے تیری خوشبو سے میرے آقا کی اس سواری کے پیشاب کی خوشبو افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مزاج۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کی اتنی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں تو حضور کی ذات کی کتنی تعظیم سبحان ہوتی ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے کہا نا کہ حضور کی ذات براء البراء ہے۔ بولیے حضور کی ذات ہے، تو تبھی تو میرے امام نے کہا نا کہ سب سے اولا وہ والا نبی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں کی سبحان اللہ پہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ اس چیز کی بھی ادب و تعظیم کرتے ہیں جس چیز کو میرے آقا کے ساتھ نسبت ہو جائے۔ بس ایک حدیث مبارکہ سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں نے آپ کا مزاج پڑھ لیا، حدیث سنانا ضروری ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم جب کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو بعد میں ہمارے پیٹ سے چیز خارج ہوتی ہے، یا رسول اللہ قربان جاؤں جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جب ہم وہاں پہ آپ کے جانے کے بعد جاتے ہیں، وہ چیز ہم نہیں دیکھتے جو پیٹ سے خارج ہوتی ہے، جو چیز پیٹ میں ہوتی ہے وہ چیز باہر ہم نہیں دیکھتے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دیکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اس جگہ پہ خوشبو نظر آتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ چیز کہاں جاتی ہے؟ میرے آقا کے الفاظ سنیں، یہ بہقی کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو آئے عائشہ تجھے پتا نہیں ہے، اما علمت تو نہیں جانتی کہ ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء، کہ اے عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ خالق کائنات نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ اے زمین جو انبیاء کرام کے پیٹ سے چیز خارج ہو اسے اپنے سینے میں لے لیا۔
یا رسول اللہ. بڑی توجہ کرنی ہے آپ نے. آج ہم بھی کہتے ہیں جناب حضور ہمارے جیسے وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، اس نے بھی شادیاں کی ہم نے بھی شادیاں کی، وہ ہمارے جیسے بشر ہے. عزیزان محترم، میرے آقا کے پسینے میں خوشبو، میرے آقا کے لعاب مبارک بھی معجزہ. عزیزان محترم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ خالق کائنات نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جو چیز انبیاء کرام سے خارج ہو اسے اپنے سینے میں رکھ لیا کرے. عزیزان محترم، میں گھنٹوں سوچتا رہا. اب میں تمہیں صحابہ کا مزاج نہیں رب کا مزاج بتانے لگا ہوں. عزیزان محترم، یہ کیسی بات ہے کہ زمین اس چیز کو نگل جاتی ہے، زمین اس چیز کو کھا جاتی ہے. کیونکہ عزیزان محترم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان وہ چیز خارج کرتا ہے تو انسان کی طبیعت میں ملول اور اس کی طبیعت میں جناب بوجھل سی محسوس ہوتی ہے. وہ بھائی کسی کی گندگی دیکھ کے اگلا انسان طبیعت میں بوجھ محسوس کرتا ہے. ارے یہ تمہاری اور ہماری بات ہے. تو خالق کائنات کا مزاج یہ ہے کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو چیز خارج ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر کوئی اپنی بدھی بگاڑ لے. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا ایمان بھی تباہ و برباد کر دوں گا. تو عزیزان محترم، جو رب خالق کائنات ہو کر اپنے حبیب کے بول اور براز پہ اتنی غیرت کھاتا ہے وہ ذات مصطفیٰ پہ کتنی غیرت کھاتا ہے. اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پہ اونچی آواز میں بولنا بھی اپنے اعمال کے لیے تباہ کن چیز ہے. تو اسی لیے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کا توفیق عطا فرمائے. ما علیہ الا اللہ.